حاضری ہوئی ہے ایک مجلس اعضاء کے حوالے سے۔ یہ مجلس اعضاء برائے ایصال ثواب مرحوم سید زین العابدین ابن مرحوم سید محمد یوسف مرحومہ سید نسیم النساء بنت مرحوم سید مہدی حسن منعقد کی جا رہی ہے۔ اس وقت کی مجلس کا انعقاد کر رہے ہیں محترم سید مظہر امام صاحب جو کہ مقیم حال ممبئی ہیں۔ مجلس کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوگا اور تلاوت کلام پاک کے فرائض انجام دیں گے قاری سید فرمان جعفری صاحب۔ پیشخوانی کے فرائض انجام دیں گے جناب قیصر ترابی صاحب، جناب قاسم رضا صاحب، جناب فرید مصطفیٰ صاحب، جناب اعجاز زیدی صاحب۔ مجلس کو خطاب فرمائیں گے مولانا سید حسن ظہیر رضوی صاحب قبلہ۔ آئیے حضرات، اب ہم باقاعدہ طور پر مجلس کا آغاز کرتے ہیں اور تلاوت کلام ربانی سے مجلس کا آغاز کرتے ہیں اور گزارش کرتے ہیں قاری سید فرمان جعفری صاحب سے کہ وہ تلاوت کلام ربانی سے باقاعدہ طور پر مجلس کا آغاز فرمائیں۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد بہت مختصر میں آپ کے سامنے حاضر کر رہا ہوں جناب علی اصغر کے حوالے سے چند شعر. یہی بہت ہے کہ نوکر حسین کا لکھنا، یہی بہت ہے کہ نوکر حسین کا لکھنا، غریب خانے کا میرے اگر پتہ لکھنا. یہی بہت ہے کہ نوکر حسین کا لکھنا، غریب خانے کا میرے اگر پتہ لکھنا. ہمیشہ دشمن حیدر کو با وفا لکھنا، ہمیشہ دشمن حیدر کو با وفا لکھنا. تمہارا کام ہے پتھر کو آئینہ لکھنا، تمہارا کام ہے پتھر کو آئینہ لکھنا. لیا ہے رن میں تبسم سے کام، لیا ہے رن میں تبسم سے ذوالفقار کا کام، لیا ہے رن میں تبسم سے ذوالفقار کا کام. غلط نہیں علی اصغر کو مرتضیٰ لکھنا. میں سوتے جاگتے لکھتا رہا علی اصغر، میں سوتے جاگتے لکھتا رہا علی اصغر. میرے قلم نے نہیں سیکھا حرملا لکھنا. سکون ملتا ہے خاک شفا سے مجھ کو طبیب، سکون ملتا ہے خاک شفا سے مجھ کو طبیب. میرے مرض کی جو لکھنا یہی دوا لکھنا، میرے مرض کی جو لکھنا یہی دوا لکھنا. لکھوں حسین کو نوری یزید کو ناری، لکھوں حسین کو نوری یزید کو ناری. میرے لہو نے سکھایا بھلا برا لکھنا، علی کا عشق سکھاتا نہیں رواداری، علی کا عشق سکھاتا نہیں رواداری. منافقوں پہ تبرہ کھلا ہوا لکھنا. خبر کرو میرے مرنے کے بعد اے کوثر، خبر کرو میرے مرنے کے بعد اے کوثر. غلام ساقی کوثر سے جاملہ لکھنا. ایک مطلب چند اشعار ملاحظہ فرمائیں. نبی سے الفت علی سے نفرت کوئی سنے گا تو کیا کہے گا. نبی سے الفت علی سے نفرت کوئی سنے گا تو کیا کہے گا. بنا عزا کے کہیں اقامت کوئی سنے گا تو کیا کہے گا. اور بغیر حب علی کے یارو ہر ایک سجدہ فضول ہوگا، بغیر حب علی کے یارو ہر ایک سجدہ فضول ہوگا. نماز کی بھی ملے نہ قیمت کوئی سنے گا تو کیا کہے گا. اور مٹائے اسلام وہ مسلمہ بچائے اسلام کو وہ کافر، مٹائے اسلام وہ مسلمہ بچائے اسلام وہ کافر. عجیب ہے یہ تیری جہالت کوئی سنے گا تو کیا کہے گا. اور تمہیں ہلاکت سے جو بچائے ہر ایک مشکل میں کام آئے، تمہیں ہلاکت سے جو بچائے ہر ایک مشکل میں کام آئے. اسی علی سے کیا بغاوت کوئی سنے گا تو کیا کہے گا. اور یہ شعر کہ نہ شاہزادوں کی جنگ کہیے یزید کیا ہے حسین کیا ہے، نہ شاہزادوں کی جنگ کہیے یزید کیا ہے حسین کیا ہے. کہاں نجاست کہاں طہارت کوئی سنے گا تو کیا کہے گا، کہاں نجاست کہاں طہارت کوئی سنے گا تو کیا کہے گا. اور یزید چھپ چھپ کے رو رہا تھا اسے یہ الجھن ستا رہی تھی، یزید چھپ چھپ کے رو رہا تھا اسے یہ الجھن ستا رہی تھی. ہمارا بیٹا ہمیں پہ لعنت کوئی سنے گا تو کیا کہے گا، ہمارا بیٹا ہمیں پہ لعنت کوئی سنے گا تو کیا کہے گا. یزید چھپ چھپ کے رو رہا تھا اسے یہ الجھن ستا رہی تھی. ہمارا بیٹا ہمیں پہ لعنت کوئی سنے گا تو کیا کہے گا.
اور نکاح ٹوٹے تو ٹوٹ جائے علم ہمیشہ اٹھائیں گے ہم، نکاح ٹوٹے تو ٹوٹ جائے علم ہمیشہ اٹھائیں گے ہم، نہ باتوں باتوں میں کہیے بدعت کوئی سنے گا تو کیا کہے گا، اور پڑھی جمعے کی نماز بدھ کو نشے میں حاکم نے سن لو لوگو، پڑھی جمعے کی نماز بدھ کو نشے میں حاکم نے سن لو لوگو، ہوئی نہ ایسی کہیں جماعت کوئی سنے گا تو کیا کہے گا۔ ہے شروعات بس کرتا ہوں سلام کی عیسیٰ سا نبی خاک شفا مانگ رہا ہے، عیسیٰ سا نبی خاک شفا مانگ رہا ہے، بیمار حسین اپنی دوا مانگ رہا ہے، بیمار حسین اپنی دوا مانگ رہا ہے، تم جاؤ ذرا جا کے مقصر سے یہ پوچھو، تم جاؤ ذرا جا کے مقصر سے یہ پوچھو، حق کس کی ولایت کا خدا مانگ رہا ہے، حق کس کی ولایت کا خدا مانگ رہا ہے، او یہ اہل جفا گھاٹ سے کہتے ہوئے بھاگے، یہ اہل جفا گھاٹ سے کہتے ہوئے بھاگے، اب اذن وغا کل وفا مانگ رہا ہے، اب اذن وغا کل وفا مانگ رہا ہے۔ یہ شعر ملاحظہ فرمائیے گا، دیکھیے گا اجاد بھائی، کہ حر فوج یزیدی سے نکل کر سر عاشور، حر فوج یزیدی سے نکل کر سر عاشور، شبیر کی جنت کا پتہ مانگ رہا ہے، شبیر کی جنت کا پتہ مانگ رہا ہے، او حسنین کے ہوتے ہوئے معبود نصیری، حسنین کے ہوتے ہوئے معبود نصیری، عباس کو پانے کی دعا مانگ رہا ہے،
حسنین کے ہوتے ہوئے معبود نصیری عباس کو پانے کی دعا مانگ رہا ہے، کیا رتبہ شبیر ہے وہ قادر مطلق، کیا رتبہ شبیر ہے وہ قادر مطلق، شبیر سے خود ان کی رضا مانگ رہا ہے، شبیر سے خود ان کی رضا مانگ رہا ہے، وہ مجلس میں عزاداروں کی تقدیر کو دیکھو، مجلس میں عزاداروں کی تقدیر کو دیکھو، رومال بطول اشک عزا مانگ رہا ہے، او اے شاہ نجف شاہ کی امداد کو آؤ، اے شاہ نجف شاہ کی امداد کو آؤ، ہم شکل نبی اذن وغا مانگ رہا ہے، مقطع بھی ملاحظہ ہو کہ ہم کیا ہیں فرید آج ہواؤں کا فرشتہ، ہم کیا ہیں فرید آج ہواؤں کا فرشتہ، عباس کے پرچم کی ہوا مانگ رہا ہے، عیسیٰ سا نبی خاک شفا مانگ رہا ہے، بیمار حسین اپنی دوا مانگ رہا ہے۔ عرض کر رہا ہوں دو قطعات و سلام کے چند شعر عزیزم مولانا حسن رضا صاحب قبلہ کے ارشاد کی تعمیل میں حاضر خدمت ہیں۔ یہ قطع اذان کے حوالے سے ملاحظہ فرمائیں کہ نقص ہوتا ہے جن کی نسلوں میں، نقص ہوتا ہے جن کی نسلوں میں، کب علی پر وہ جان دیتے ہیں، کب علی پر وہ جان دیتے ہیں، اور جن کا رشتہ ہے کل ایمان سے وہ مکمل اذان دیتے ہیں، جن کا رشتہ ہے کل ایمان سے وہ مکمل اذان دیتے ہیں۔ یہ قطعہ بھی ملاحظہ کہ ہوں ازل سے علی کا دیوانہ، ہوں ازل سے علی کا دیوانہ، کب ہے گھٹتا
جنون بڑھتا ہے، کب ہے گھٹتا جنون بڑھتا ہے، اور ذکر حیدر کی بات کیا میں کروں، ذکر میثم سے خون بڑھتا ہے، ذکر حیدر کی بات کیا میں کروں، ذکر میثم سے خون بڑھتا ہے۔ بس ایک سلام کے 6-7 شعر کہ یزیدیت کی ہنسی اس طرح اڑائے گی، یزیدیت کی ہنسی اس طرح اڑائے گی، حسینیت لب اصغر سے مسکرائے گی، یزیدیت کی ہنسی اس طرح اڑائے گی، حسینیت لب اصغر سے مسکرائے گی، اور وہ جس زبان کا رشتہ نہیں ہے میثم سے، وہ جس زبان کا رشتہ نہیں ہے میثم سے، بھلا علی کے فضائل وہ کیا سنائے گی، وہ جس زبان کا رشتہ نہیں ہے میثم سے، بھلا علی کے فضائل وہ کیا سنائے گی، اور زبان پر جو صدا ہے یہ قم باذنی کی، زبان پر جو صدا ہے یہ قم باذنی کی، نصیریوں کو نصیری یہی بنائے گی، نصیریوں کو نصیری یہی بنائے گی۔ خاطر سے شعر ملا جاؤ کہ حسین جب بھی تھے دنیا کا جب پتہ بھی نہ تھا، حسین جب بھی تھے دنیا کا جب پتہ بھی نہ تھا، حسین کون ہے دنیا یہ کیا بتائے گی، حسین جب بھی تھے دنیا کا جب پتہ بھی نہ تھا، حسین کون ہے دنیا یہ کیا بتائے گی، اور جو ٹھوکریں ہیں مقدر میں اس کو کھانے دو، جو ٹھوکریں ہیں مقدر میں اس کو کھانے دو، ڈرے حسین پر دنیا پلٹ کے آئے گی، ڈرے حسین پر دنیا پلٹ کے آئے گی۔ شعر ملاحظہ کہ سجا کے لایا ہوں ماتھے پہ خاک روضہ حر، سجا کے لایا ہوں سجا کے لایا ہوں ماتھے پہ خاک روضہ حر، یہی ادا تو مقدر میرا بنائے گی، یہی ادا تو مقدر میرا بنائے گی۔ بس آخری شعر ملاحظہ کہ ہوتا دولت عشق علی بھی محشر میں، ہوتا دولت عشق علی بھی محشر میں، فقط نماز کی دولت نہ کام آئے گی، ہوتا دولت عشق علی بھی محشر میں، فقط نماز کی دولت نہ کام آئے گی۔ فاتحہ۔
حضرات التماس ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد و 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر والدین جناب مظہر امام صاحب کی ارواح کو احصال ثواب کر دیں۔ مرحوم سید زین العابدین صاحب ابن مرحوم سید محمد یوسف صاحب اور مرحومہ سید نسیم النساء صاحبہ بنت سید مہندی حسن صاحب کی ارواح کو اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسول ربنا بالحق والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا مولانا بالقاسم محمد و لبیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم و قتلتہم و غاصبی حقوقہم و منکری فضائلہم و مصائبہم و تشہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقط قال حضرت ابو طالب علیہ السلام علم تعلموا انا وجدنا محمد رسول عابدین صاحب ابن مرحوم سید محمد یوسف صاحب اور مرحومہ سید نسیم النساء صاحبہ بنت سید مہندی حسن صاحب کی ارواح کو اور جب بنی ہاشم محصور تھے اور عرب نے سوشل بائیکاٹ کر دیا تھا سرکار ختمی مرتبت کا، تو اس وقت جناب ابو طالب نے یہ مشہور قصیدہ کہا مدح سرکار رسالت مآب علیہ السلام میں، اور اسی کا ایک شعر ہے۔ مختلف جگہوں پر بھی آپ نے مدح سرکار ختمی مرتبت کی، بلکہ ایک جملہ کہوں تو بیجا نہیں ہوگا، نعت رسول پڑھنے والے تو بعد میں بہت سے نظر آئے، لیکن پہلا نعت گو اگر کوئی ہے تو وہ ہے حضرت جناب ابو طالب علیہ السلام۔ ایک درود بھیج دیئے محمد وآل محمد۔ آج جتنے بھی نعت کہنے والے ہیں یہ سب ہیں، لیکن یہ تقلید کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، پیروی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور وہ جو نہج وہ راستہ وہ طریقہ وہ جو سلیقہ بتایا تھا نبی کریم کی نعت کا اور ان کی تعریف کا ان کی مدح کا، اس کی ابتدا اس کے موجد جو ہیں وہ جناب ابو طالب علیہ السلام ہیں۔ میں نے اس شعر کو اس لیے بھی آپ کے سامنے عرض کیا کہ اکثر کچھ شخصیتیں اسلام کے جو محسنین میں سے ہیں اور اسلام کی ہمدرد اور اسلام کی بقا کے لیے ہر وقت اپنی جان کو قربان کرنے پر آمادہ ایسی شخصیتیں ہیں جو مسلمانوں کے تعصب کا شکار ہو گئیں۔ اس میں ایک شخصیت جناب ابو طالب علیہ السلام کی ہے۔ دیکھیے، ایک بات سے دوسری بات کا اندازہ خود بخود لگتا ہے۔ ابو طالب کو سب سلام کر رہے ہوتے اگر ابو طالب حضرت علی علیہ السلام کے پدر بزرگوار نہ ہوتے۔ جب بڑے بڑے لوگوں کی مدح کی گئی اور چھوٹے چھوٹے لوگوں کو بہت بڑا بنایا گیا تو جناب ابو طالب کے لیے تو ہر آدمی سر جھکانے کو تیار ہوتا، لیکن سب سے بڑی عداوت اور سب سے بڑی دشمنی اور سب سے بڑا جو کینہ تھا لوگوں کے دلوں میں وہ مولا متقیان کی ذات مقدس سے تھا۔ اور یہی وجہ ہے کہ مولا متقیان نے وصیت میں فرمایا تھا کہ بیٹا حسن میری قبر کا نشان کو مٹا دینا۔ کہا بابا جان کیوں؟ کہا میں نے اپنی زندگی میں اسلام کی تبلیغ کے لیے، اسلام کے فروغ کے لیے جو بھی دشمن سامنے آیا
تو میدان جنگ میں 10,000 دشمنوں کو واصل جہنم کیا ہے. انہی کی نسلوں کو میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ مسلمان ہو گئی ہیں، اور میں دیکھ رہی ہوں کہ ان کا اسلام کہاں تک ہے. ظاہر ہے کہ جو تلوار چلائے اور نسلوں کو دیکھ کے چلائے وہ جانتا تھا یہ کتنے بڑے مسلمان ہیں. تو کہا بیٹا ان کا تعصب وہی ہے، قصاص کا وہی جذبہ ہے، تمہیں قبر کا نشان مٹا دینا. یہی وجہ ہے کہ عباسی دور خلافت میں، ہارون رشید کے دور میں پتہ چلا نجف اشرف میں یہ مولائے متقیان کا مزار مطہرہ ہے. یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں حضرت علی علیہ السلام مدفون ہے. تو المختصر کل ملا کر اسلام کی کچھ شخصیتوں سے بے پناہ عداوت رہی سو کال مسلمانوں کی. سو کال مسلمان جو جبراً مسلمان ہوئے، مصلحتاً مسلمان ہوئے، خود غرضیوں کی بنیاد پہ مسلمان ہوئے، اپنے فائدوں کے لیے مسلمان ہوئے. اس کا سبب یہ ہے، دیکھیے سامنے کی بات ہے، یہ نفسیات ہے انسان کی، انسان نفسیات سے الگ ہٹ نہیں سکتا ہے. ایک طرف سرداری ہے، ایک طرف بڑی بڑی ریاستیں ہیں، ایک طرف پوری پوری حکومتیں ہیں، اور ایک دم سے ایک اسی علاقے میں ایک آواز بلند ہوئی، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو لا الہ الا اللہ تاکہ فلاح پا جاؤ. تو اب ظاہر ہے کہ یہ آواز کا بلند ہونا تھا کہ سب کی ریاستیں خطرے میں پڑ گئیں، سب کی حکومتیں خطرے میں پڑ گئیں، سب کی سرداریاں خطرے میں پڑ گئیں. تو جتنے رئیس قوم تھے، جتنے سرداران قوم تھے، وہ سب عداوت کے لیے تیار ہو گئے. اب ظاہر ہے کہ عداوت کے لیے اور دشمنی کے لیے جب نبی کریم کے تیار ہوئے تو کچھ شخصیتیں ایسی نکل کے آئیں جو نبی کی زندگی کا تحفظ کرتی ہوئے نظر آ رہی تھیں. یا ابو طالب نظر آئے، یا جناب خدیجۃ الکبریٰ نظر آئیں، یا مولائے متقیان نظر آئے. تو اب ظاہر ہے کہ لازمی طور پر یہ دشمنیاں منتقل ہوئیں ابو طالب کے نام، یہی دشمنیاں منتقل ہوئیں مولائے متقیان کے نام، اور یہی دشمنیاں منتقل ہوئیں جناب خدیجۃ الکبریٰ کے نام. یا اور بات ہے کہ رنگ بدلا ہوا ہے. دیکھیے توجہ دیے گا، ماشاءاللہ شورا کرام بھی تشریف فرمائیں، اہل علم حضرات تشریف فرمائیں. رنگ بدلا ہوا ہے. جناب ابو طالب کے لیے تو ظاہر ہے کہ بنی امیہ کی فیکٹری تیار ہو چکی ہے، وہاں جو کہنا ہے کہہ لو، سکون سے انعام بھی ملے گا، اکرام بھی ملے گا. لیکن مسئلہ جناب خدیجۃ الکبریٰ کی عظمتوں کے لیے ہے کہ ان کے خلاف بولیں تو کس طرح بولیں، ان کی مخالفتیں کریں تو کس طرح مخالفتیں کریں. تو اس کے لیے ایک بہترین طریقہ دشمنان اسلام نے ڈھونڈا کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ کو برا تو نہیں کہہ سکتے، محسنہ اسلام ہیں. اما غنی تو بعد میں لوگ بنے ہیں، لیکن غنی بنانے والی سب سے پہلی ہستی جناب خدیجۃ الکبریٰ ہے. درود بھیج دیے محمد وآل محمد. بعد میں بڑے پیسے والے اور دولت مند نظر آ رہے ہیں، لیکن پہلی ہستی جس نے باقاعدہ روٹی اور کپڑے اور مکان کا انتظام کیا ہے وہ جناب خدیجۃ الکبریٰ ہیں. تو اب ظاہر ہے کہ ان کی شخصیت کو کیسے ڈیمیج کیا جائے. تو اب رسول کی ایک چہیتی کو، بیوی کو ابھارا گیا، ان کی شخصیت کو. دیکھیے یہ بڑا اچھا طریقہ ہوتا ہے. اور مولانا مرزا محمد اظہر صاحب بڑی پیاری بات کہتے تھے، اور میں اس کو بھی نقل کر دوں. وہ کہتے تھے کہ آپ کبھی میری برائی کرنا ہے تو میری برائی اگر میرے سامنے کریں گے تو ظاہر ہے کہ بچ کے جا نہیں پائیں گے. تو اس کا ایک بہترین طریقہ ہے کہ آپ میرے والد صاحب کی تعریف کرنا شروع کر دیجیے. وہی میں اس وقت آپ کے سامنے کہوں کہ اگر میری آپ کو برائی کرنا ہے تو بہترین طریقہ ہے کہ مولانا علی ظہیر صاحب مرحوم کی آپ اچھائیاں کرنا شروع کر دیے. کیا کہنا، کیا شریف آدمی تھے مولانا علی ظہیر صاحب، کیا نیک صفت تھے. اما حسن ظہیر کچھ بھی نہیں ہے، کیا عالم آدمی تھے. یہ تو ایک دم جاہل ہیں. تو آپ مجھے جاہل بھی کہیے، آپ مجھے برا بھی کہیے، بد اخلاق بھی کہیے، لیکن میں اس کے باوجود واہ واہ کروں گا، اس لیے کہ میری مجبوری یہ ہے کہ میرے سامنے میرے ابا کی تعریف ہو رہی. تو جناب خدیجہ کو ڈاؤن کرنے کے لیے ایک طریقہ نکالا گیا. ایک درود بھیج دیے محمد وآل محمد. کہ اب جناب خدیجہ کے اوپر تو ظاہر ہے کہ اتنا احسان تلے دبے ہوئے تھے، کچھ کہہ نہیں سکتے تھے. تو ایک باقاعدہ ایک بیوی کو مقدس بنایا گیا جو خود جلاپے کا شکار رہیں. المختصر ایک شخصیت جناب ابو طالب کی ہے جس کو مشکوک بنایا گیا. خود مولائے متقیان کی زندگی تو بہرحال اما اس سے بڑھ کے اور کیا نظیر ہو سکتی ہے کہ تمام مقاتل اس بات کے گواہ ہیں کہ آخری خطبے میں کربلا میں امام حسین علیہ السلام جب دشمنوں سے مخاطب ہوئے تو انہوں نے ایک سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ مجھے کیوں گھیرا ہے، یہ بتاؤ کہ پانی کاہے کے لیے پانی بند کیا ہے، یہ بتاؤ کہ مجھے کیوں قتل پہ آمادہ ہو. کیا تم میں سے، یہ ہزاروں اور لاکھوں کھڑے ہیں، کیا تم میں سے کوئی ایک شخص ہے جو کھڑا ہو کے یہ کہے کہ میں نے کسی کا مال خدا نخواستہ غصب کیا ہے، یا کسی کو اذیت دی ہے، یا کسی کو ستایا ہے، یا کسی کو برا کہا ہے. یہ بتاؤ کہ میری خطا کیا سمجھ رہے ہو.
دیکھیے یہ بڑا مشہور واقعہ ہے. تو دشمنوں نے، یزیدی لشکر نے کوئی جواب نہیں بن پڑا تو اس نے ایک جملہ کہا، تمہاری باپ کی عداوت میں حسین تمہیں قتل کیا جا رہا ہے. تو معلوم ہوا یہ عدالت نسلاً بعد نسلیں چلی ہے، اور اس میں علی کی مخالفت پہ آمادہ لوگ تھے. تو اب ظاہر ہے کہ علی کی مخالفت میں صرف علی کے اگر باپ سامنے نظر آئے گا تو اس کی مخالفت کریں گے، بیٹے نظر آئیں گے تو ان کی مخالفت کریں گے. یہی وجہ ہوئی ارباب غم کہ سب سے زیادہ اگر مظلوم شخصیت تاریخ اسلام کی نظر آ رہی ہے تو جو محسن اسلام، بقائے اسلام کے لیے، دیکھیے بعد میں تو اسلام پھیلا پھولا ہے، لیکن ابتدائی مرحلوں میں اگر واقعاً اسلام کو اس وقت تقویت جناب ابو طالب کی قوت سے نہ ملی ہوتی تو آج دنیا میں جو اسلام کی قوتیں ہیں یہ نظر نہ آ رہی ہوتی. میں کیا عرض کر رہا ہوں، جناب ابو طالب تھے کہ جو ہر وقت سپر بنے رہے اور ہر وقت نصیر بنے رہے، ہر وقت مددگار بنے رہے، اور اپنی جان کو ہر وقت سرکار ختمی مرتبت پر قربان کرتے ہوئے نظر آئے. تو انہی کا ایک شعر ہے، اکثر لوگ ان کو کہتے ہیں ہاں مسلمان بڑی خدمتیں کی، محسن اسلام ہیں، رسول اللہ کے ہر وقت ساتھ رہتے تھے، اور جب تک کہ وہ زندہ رہے کسی دشمن کی مجال نہیں تھی کہ آ کر وہ رسول اللہ کی مخالفت پہ آمادہ ہو یا آپ کو وطن سے نکالنے پہ مجبور کرے. بڑے محسن اسلام تھے اور بڑے محسن رسول تھے اور بڑے رسول اللہ کے پیروکار تھے اور رسول اللہ کے وفادار تھے، لیکن کیا کریں انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا. یعنی کل ملا کر دیکھیے، توجہ دیے گا، آج اس موضوع کو میں پڑھنا چاہ رہا ہوں آپ کے سامنے کہ آپ کے اوپر ایک الزام یہ ہے کہ آپ کلمہ نہیں پڑھا آپ نے. اور گواہی کے لیے جناب عباس ابن عبد المطلب آپ کے بھائی کو لیا کہ وہ آخری وقت میں کہہ رہے تھے کہ کلمہ پڑھ لیا میرے بھتیجے، کلمہ پڑھ لیا میرے بھائی نے. تو انہوں نے کہا آپ نے سن لیا ہوگا، میں نے نہیں سنا. بخاری کی یہی تو روایت ہے کہ جب جناب عباس ابن عبد المطلب نے وقت نزاع جناب ابو طالب کے لبوں کو ہلتا ہوا دیکھا تو اپنے کانوں کو قریب لب لے گئے اور اس کے بعد میں گواہی دی کہ اللہ کے رسول، اے میرے چچا کے بیٹے، میرے بھائی نے کلمہ پڑھ لیا جو تم کہہ رہے تھے. تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا اے چچا عباس، آپ نے سن لیا ہوگا لیکن میں نے نہیں سنا. ہمیں خدا کی قسم نبی کو آپ گھٹاتے ہیں، الزام ہم پر لگاتے ہیں. جو سوتے میں جاگتا ہو اور امت کے حالات سے باخبر ہو، درود بھیجیے محمد وآل محمد، امت کے حالات سے باخبر ہو، وہ سامنے ایک بات نہیں سن پا رہا ہے. المختصر الزام یہ ہے کہ آپ نے کلمہ نہیں پڑھا. لیکن یہاں پہ رک جائیے، بہت دور تک یہ آواز جا رہی ہے، بہت حضرات مسلمان سن رہے ہوں گے، اور غور سے سنیں اور ٹھنڈے دل سے سنیں اور تعصب کی اینک اتار کے سنیں. اس کو تو مسلمانوں نے بغیر کسی اختلاف کے مانا ہے کہ اگر وفادار محمد کوئی ہے تو وہ ابو طالب ہے، اگر ناصر محمد کوئی ہے تو وہ ابو طالب ہے، اگر ہمدرد محمد کوئی ہے تو وہ ابو طالب ہے. اس کا تو کسی نے انکار نہیں کیا. مسئلہ اور جھگڑا صرف اس بات کا ہے کہ کلمہ پڑھا کہ نہیں پڑھا. نصرت کا انکار کسی کو نہیں ہے، نبی کریم سے وفاداری کا انکار کسی کو نہیں ہے. سب جانتے ہیں کہ یہ وفادار محمد ہیں، مانتے ہیں کہ نہیں؟ اب میں ایک شعر سنا رہا ہوں، شاعر مشرق کا، جنہیں علامہ اقبال کہا جاتا ہے، جن کے بڑی مشہور نظم ہے سارے جہاں سے اچھا ہندو سے تھا ہمارا. انہی کا ایک شعر ہے. اب ایک شعر وہ شعر نہیں ہے بلکہ ان کے جو دلی کیفیات ہیں اسلام کے سلسلے میں، جو دلی جذبے ہیں، اس کا اظہار ہے. بلکہ صرف ان کا اظہار نہیں ہے، انہوں نے تمام مسلمانوں کے قلوب کی ترجمانی کی ہے. شکوہ و جواب شکوہ میں بڑا مشہور شعر ہے وہ، جس میں آپ نے کہا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. دیکھیں توجہ دیئے گا، کی وفا تو نے محمد سے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. یعنی علامہ اقبال نے، جو ناظرین دیکھ رہے ہیں ان سے میں التجا کر رہا ہوں کہ ٹھنڈے دل سے غور کریے گا کہ ہر مسلمان کی ترجمانی کی ہے کہ نہیں کی ہے ایمان کی. کہ اگر معلوم ہو گیا کہ تم ہمارے نبی کے وفادار ہو، اگر یقین ہو گیا کہ تم نے ہمارے نبی سے وفا نبھائی ہے، تو تم کہاں کے ہو، مشرق کے ہو، مغرب کے ہو، شمال کے ہو، جنوب کے ہو، تمہارا مذہب کیا ہے، تمہارا دھرم کیا ہے، تم کس علاقے کے ہو، تمہارے رنگ و نسل کیا ہے، تمہاری زبان کا کیا ہے، ہمیں اس سے مطلب نہیں ہے. بس بھیا ہم کو یہ پتہ چل جائے کہ تم ہمارے نبی آخر الزمان کے وفادار ہو.
اگر تم ہمارے نبی و آخر الزمان کے وفادار ہو تو ہم مسلمان کی حیثیت سے تمہیں اس بات کی شیورٹی اور گارنٹی دے رہے ہیں کہ ہم بھی تمہارے، ہمارا جان بھی تمہاری، ہمارا مال بھی تمہارا، اور صرف یہ نہیں کہ ہماری جان تمہاری اور ہمارا مال تمہارا، بلکہ ہم تمہیں اس بات کی بھی شیورٹی دے رہے ہیں کہ یہ دنیا بھی تمہاری اور لوح و قلم بھی تمہارے، بس یہ پتہ چل جائے کہ تم ہمارے نبی کے وفادار ہو۔ اگر یہ پتہ چل جائے کہ تم ہمارے نبی کے وفادار ہو تو علامہ اقبال کا یہ شعر دنیا کے تمام مسلمانوں کے قلوب کیا ترجمان نظر آ رہا ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو اگر ایک وفادار محمد جس کی نہ شخصیت معلوم، نہ علاقہ معلوم، نہ کس باپ کا بیٹا ہے یہ معلوم، یہ پتہ چل گیا کہ یہ ہمارے نبی کا وفادار ہے تو ہمارا سب کچھ اس کا، ہماری زمین بھی اس کی، لوح و قلم بھی اس کے۔ تو جو انسان کے بارے میں ہلکی سی خبر بھی لگ گئی کہ یہ وفادار محمد ہے، تب تو مسلمانوں کا جذبہ محبت یہ ہے نبی کریم سے کہ سب کچھ اس کو دینے کو تیار ہیں۔ اما جس کی وفاداری، جس کی جانثاری ثابت ہے مسلمانوں کے درمیان، تو یہ کون سا بغض ہے کہ ایک وفادار مل جائے تو لوح و قلم اس کے حوالے کر رہے ہو، اور جو ہمیشگی کے لیے زندگی بھر وفادار محمد رہا، اما جب کوئی نہیں تھا، ایک درود بھیج دیے محمد وآل محمد۔ جب کوئی نہیں تھا تب وفادار محمد، اور یقین جانیے جناب سرکار ابو طالب کی شخصیت اور ان کی جرت اور ان کی ہمت، ان کا صبر، ان کا استقلال اگر نہ ہوتا بیچ میں تو اسلام ابھی لا الہ الا اللہ کی صداؤں میں بس یہ بلند ہونے کے بعد نہ جانے کہاں گم ہو جاتا، مکے کی وادیوں میں پتہ بھی نہ چلتا۔ اس کی وجہ یہ کہ چاروں طرف دشمن آمادہ تھے، ہر وقت خطرہ یہ تھا کہ محمد کی جان کو ہر وقت کا خطرہ، کس وقت مار دیا جائے۔ ابو جہل کا وہ بڑا مشہور واقعہ ہے جس کے اوپر جناب ابو طالب نے اشعار کہے ہیں کہ کہا تھا کہ میں محمد کو قتل کر دوں گا، تم لوگ ساتھ دو یا نہ دو، دیکھتا ہوں میں کون ساتھ دیتا ہے، بنی ہاشم مجھے ماریں تو ماریں، قتل کریں تو قتل کریں، لیکن میں محمد کو قتل کر دوں گا۔ اور جب حالت سجدہ میں تھے اور جا کر پتھر اٹھایا تو کانپنے لگا، وہ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ اس نے، لوگوں نے کہا کہ تم پتھر پھینک کے بھاگے کیوں؟ کہا مجھے ڈر لگا، اس لیے کہ محمد سجدے میں تھے، لگ رہا تھا کہ بڑا سا اونٹ منہ کھولے ہوئے میری طرف بڑھ رہا ہے۔ تو اس پہ جناب ابو طالب کا وہ شعر بھی ہے، اس میں معجزہ بھی بیان کیا ہے کہ دیکھو ایک رسالت کا معجزہ ہے کہ تم اتنے قریب جا کر محمد کا کچھ نہیں بگاڑ پائے۔ المختصر ایک نے ہمت تاریخ میں کی، لیکن اکثر کی اتنی ہمت و جرت نہیں تھی کہ ابو طالب کی موجودگی میں کوئی نبی کریم کی طرف نگاہ بھی اٹھا کر دیکھنے پائے۔ اور ایک مشہور واقعہ میں آپ کے سامنے عرض کروں، اس سے عظمت جناب ابو طالب کا اندازہ لگتا ہے۔ سرکار ختمی مرتبت اپنے بیت الشرف سے نکلے خانہ کعبہ میں عبادت کے لیے، راستے میں کفار قریش بیٹھے میں سردار اپنے ساتھیوں کے ساتھ، نبی کریم گزرے ادھر سے، توجہ بھی نہیں دی اور گزرتے چلے گئے۔ آپس میں ابو جہل، ابو سفیان اور دوسرے حضرات، یہ جتنے مردود بیٹھے ہوئے تھے، ان سب نے کہا کہ دیکھو محمد کو، عبداللہ کے یتیم کو، کیا مجال ہے کہ وہ ہماری طرف ایک بار بھی نگاہ اٹھا کے دیکھے، کبھی ہماری طرف ملتفت نہیں ہوتا ہے۔ ایک کام کرو، اس کو ایسی کوئی سزا دی جائے کہ جس کی وجہ سے یہ مجبوراً ہمارے پاس آئے فیصلے کے لیے اور شکوہ کرتے ہوئے، تاکہ ہم جج بن کر فیصلہ کریں، آؤ محمد تم آ گئے ہو، عبداللہ کے یتیم ہو، آؤ کیا مسئلہ ہے تمہارا، یعنی یوں نہیں آتے ہیں تو مجبوراً آئیں۔ تو ایک نوجوان کھڑا ہوا، اس کا نام عبداللہ سہمی غالباً ہے، ابن سہمی، وہ کہنے لگا میں ان کو پریشان کروں گا۔ کہا جاؤ تم پریشان کرو، باقی تم قضیہ ہم دیکھیں گے۔ جناب سرکار ختمی مرتبت حالت سجدہ میں تھے، سجدہ کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے، اتنے میں وہ ملعون آگے بڑھا اور آپ کی پشت مبارک پر اوجڑی ڈال دی، غلاظت ڈال دی۔ توجہ دیئے گا، سرکار ختمی مرتبت نے سجدے کو مکمل کیا۔ آج نبی کریم کو کچھ اتنی اذیت ہوئی، اما جس کے اوپر پتھر مارے جاتے ہوں، جس کے اوپر کوڑا پھینکا جاتا ہو، جس کے سامنے کانٹے بچھائے جاتے ہوں، کیا مجال ہے مسکراتا ہوا گزر جائے۔ آج نہ جانے کس طرح کی اذیت دی کہ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور آپ
بیت اللہ سے نکلے بجائے اپنے بیت الشرف میں جانے کے، سرکار ابو طالب کی ڈیوڑی پر پہنچے۔ اب غور کریے گا، یہی ایک عظمت جناب ابو طالب کے لیے کافی ہے کہ اللہ کے گھر میں جس کو اذیت پہنچی ہو وہ پناہ کے لیے ابو طالب کی کتنا بڑا کمال ہے عظمت جناب ابو طالب کا کہ سرکار ختمی مرتبت اپنے بیت الشرف میں جانے کے بجائے اپنے چچا کے پاس پہنچے، آنکھوں میں آنسو۔ جناب ابو طالب نے یہ صورت دیکھی، کہا محمد خیریت تو ہے؟ کہا میں ایک سوال لے کر آیا ہوں چچا۔ کہا بتاؤ؟ کہ یہ بتائیے کہ میں کون ہوں؟ میں کون ہوں؟ کہا بیٹا ایسا کیوں سوال کر رہے ہو؟ کہا میں یہ صرف پوچھ رہا ہوں میں کون ہوں۔ کہا بیٹا کیا ہوا؟ کہا دیکھیے میرے اوپر یہ ظلم کیا ہے کفار قریش نے، مجھے آج اس طرح اذیت دی گئی آپ کی موجودگی میں۔ دیکھیے اب بات سے بات بڑھے گی اور مجھے محدود وقت میں بات کو مکمل کرنا ہے۔ جس کے رتبے ہیں سوا اس کو سوا مشکل ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا نعرہ لگانے والے صحیح نعرہ لگاتے ہیں، جو کچھ مانگنا ہو اللہ سے مانگو، اس لیے کہ سورہ الحمد میں ہے، لیکن ہم صرف ترجمہ پڑھ کے سمجھ جاتے ہیں کہ جو کچھ مانگو اللہ سے مانگو۔ جس کے سینے پہ قرآن خود نازل ہوا ہو وہ اس کی تفسیر کتنی بہتر انداز میں جانتا ہوگا۔ اگر ہم کسی غیر کے پاس جائیں تو گناہ نبی کریم بیت اللہ سے نکل کر جناب ابو طالب کی خدمت میں آئے۔ جناب ابو طالب، اچھا دیکھیے ایک بڑا مشہور واقعہ ہے، تمام مسلمانوں نے لکھا ہے، شیعوں میں تو میں نے نہیں دیکھا لیکن مسلمانوں میں یہ بات ہے کہ جناب یعقوب و یوسف سے جب دربار میں بڑے دربار میں ملاقات ہو رہی تھی تو جناب جبرائیل تشریف لے آئے۔ کہا معلوم ہے یعقوب اتنی طویل جدائی تمہارے بیٹے سے کیوں ہوئی؟ کہا اللہ بہتر جانے۔ کہا بس جب یہ تمہارے دوسرے بچے یوسف کو ساتھ لے جانے لگے تو جاتے وقت یوسف کو تم نے دیکھا تھا تو یہودا کو آواز دے کر تم نے یہ کیوں کہا تھا کہ یہودا تم جانتے ہو کہ میں یوسف سے کتنی محبت کرتا ہوں، دیکھو خبردار یوسف کا خیال رکھنا۔ تو خدا مشیت کو یہ ناگوار گزرا کہ اس کے ہوتے ہوئے کسی غیر اللہ سے مدد مانگی جائے، اس کے ہوتے ہوئے کسی غیر اللہ۔ ارے میں موجود تھا تو تم نے یہودا کا سہارا کیوں لیا یا بنیامین کا سہارا کیوں لیا؟ کیوں کہا کہ خیال رکھنا؟ تو اب معلوم ہوا کہ یعقوب چونکہ معرفت الہ کی وہ آخری منزلوں میں ہیں، نبی ہیں، معصوم ہیں، تو اب چونکہ ان کا رشتہ ان کے رتبہ سوا ہے، وہی ان کے لیے مشکل بھی ہے کہ اللہ کی موجودگی میں تم نے غیر اللہ سے مدد کیوں مانگی؟ اب یعقوب کتنے مرتبے کے ہیں مجھے نہیں معلوم، لیکن اتنا معلوم ہے کہ 1,23,999 نبی بڑے محترم ہیں، لیکن ہمارے نبی کے سامنے ان کی کوئی ویلو نہیں۔ ہمارے نبی کی عظمتوں کے سامنے کوئی ان کی عظمت نہیں ہے۔ اس کا سبب کیا ہے؟ اس کے لیے بھی ہمارے چچا مرحوم اللہ غریق رحمت کرے ہمیں محترم جناب ماہر لکھنوی صاحب قبلہ، انہوں نے ایک شعر میں وضاحت کی عظمت سرکار ختمی مرتبت کے سلسلے میں۔ فرماتے ہیں کہ محمد کی جبی کے نور پیکر بنتے جاتے ہیں، محمد کی جبی کے نور پیکر بنتے جاتے ہیں، پسینہ آتا جاتا ہے پیغمبر بنتے جاتے ہیں، پسینہ آتا محمد کی جبی کے نور پیکر بنتے جاتے ہیں، پسینہ آتا جاتا ہے پیغمبر بنتے جاتے ہیں۔ تو ایک بات تو ثابت ہے، بڑا رتبہ ہے جناب یعقوب کا، لیکن ہمارے نبی کے سامنے نہیں ہے۔ تو جب یعقوب کا اتنا رتبہ سوا ہے، اگر انہوں نے غیر اللہ سے مدد مانگ لی تو مشیت کی عدالت یہ کہتی ہے خبردار میری موجودگی میں۔ تو اب نبی کریم تو ایک دم قریب ہے، صاحب لولا کا لما خلقت الافلاق، وہ نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا۔ ان کو اگر اذیت ہوئی تو ان کو چاہیے تھا وہیں 2 رکعت نماز مزید پڑھتے اور ہاتھوں کو بلند کرتے اور شکایت کرتے، لیکن بیت اللہ چھوڑ کر ابو طالب کے گھر آنا اور مشیت کا چپ رہنا اور یعقوب کا مزید شکوہ نہ کرنا کہ ہم نے کچھ غلط کیا، ہم نے غیر اللہ سے مدد مانگی تو نے اس طرح کی سزا دی، اور محمد وہ تو تمہارے اور قریب ہے،
اس سے کچھ نہیں کہا، لیکن یعقوب بھی چپ، مشیت بھی چپ. یہ ان دونوں کی چپی اس بات کا ثبوت ہے، چاہے اس سے مانگو چاہے ان کی ڈیوڑی پہ جا کے مانگو، چاہے یہاں سوال کرو چاہے وہاں جا کے سوال کرو. المختصر کہا بھتیجے تم نے ایسا سوال کیوں کیا کہ میرے پر یہ ظلم ہوا؟ آواز دی، اے عبد المطلب کے نوجوانوں، اے بنی ہاشم کے جوانوں، اپنی تلواروں کو نیام سے نکال لو، آؤ میرے پیچھے. اور اس کے بعد میں یہ غضبناک شعر، تقریباً 50 یا 55 آدمی تھے، 51 آدمی تھے، ادھر چلے جدھر کفار قریش کے بڑے بڑے سردار بیٹھے ہوئے ہیں. سرداروں نے ابو طالب کو اس غیظ و غضب کے ساتھ آتے ہوئے دیکھا تو وہ اٹھ کے وہاں سے جانے لگے. اب ایک آواز گونجی. دیکھیے بہت سی چیزیں تقریر و تحریر میں سماتی نہیں ہیں، محسوس کی جاتی ہیں. اب بڑے بڑے سردار ہیں، کھیل نہیں ہے، سردار کا پورا مطلب قبیلہ ہوگا، اس کے جوان ہوں گے. لیکن جیسے ہی انہوں نے ابو طالب کے غیظ و غضب کو دیکھا تو اٹھ کے جانے لگے. جناب ابو طالب کی آواز گونجی، خبردار اگر کسی نے ایک قدم بھی یہاں سے بڑھا دیا تو واللہ آج ابو طالب اسے زندہ نہیں چھوڑے گا. سب سہمے بیٹھے تھے. روایت کے جملے ہیں کہ ایسے چپ بیٹھے تھے جیسے سروں پر طائر بیٹھے ہیں. اور پھر جناب ابو طالب پہنچے اور ہر سردار کے سرانے جا کر کھڑے ہوئے، تلوار گردن پر رکھی اور نوک ہلکی سی چبھوئی اور کہا محمد یہ تو نہیں تھا. کہا چچا یہ نہیں. پھر دوسری طرف پہنچے، یہ تو نہیں تھا، نہیں یہ تو نہیں تھا. اس جوان کی طرف اشارہ کیا رسول اللہ نے. جیسے ہی اس جوان کی طرف اشارہ کیا جناب ابو طالب نے اس کو پکڑوایا، بلوایا. اس کو پہلے تو اس زور سے مارا کہ اس کی ناک سے، روایت کے جملے ہیں میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، ناک سے اس کے خون بہنے لگا. اس کے بعد میں ویسے ہی قصاص لیا جیسے لینے کا حق تھا. ایک سامنے کی بات ہے بڑی ٹیکنیکل، بچے جو سن رہے ہوں گے وہ غور سے سنیں کہ سرداروں کے بیچ میں آپ کو ان کی رعایا کے اوپر سزا دینے کا کوئی رائٹ نہیں ہے. اگر سردار موجود ہے کسی قبیلے کا تو لاکھ مجرم ہو، آپ سردار سے جا کر کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے فلاں آدمی نے ظلم کیا ہے، اس کو اختیار ہے. سردار کی موجودگی میں آپ کو رائٹ نہیں پہنچتا ہے. نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں، مطلب آپ کے گھر میں چور آیا ہے، قانون یہ ہے کہ آپ کے گھر میں چور آیا ہے، رنگے ہاتھوں آپ نے پکڑ لیا ہے، اتنے میں پولیس آ گئی ہے، تب بھی آپ کو یہ رائٹ نہیں ہے کہ چور کو ایک ہاتھ مار پائیں، ورنہ آپ کے خلاف FIR ہو جائے گی. جو ذمہ داری جس کی ہے وہ پوری کرے. لیکن بڑے بڑے سرداروں کے بیچ میں انہی کے لوگوں کو انہی کے سامنے سزا دینا، یہ ہے جرت جناب ابو طالب علیہ السلام. اور صرف یہی نہیں، خدا کی قسم جملے ہیں روایت کے کہ آپ نے اس کو تو سزا دی، اس کے بعد میں اوجڑیاں منگوائیں اور خون جانور کا، پھر ہر بیٹھے ہوئے سردار کے سر پر ڈال کے ملا، اور سرداروں کے سر پہ اوجڑی ڈالنے کے بعد اور خون ملنے کے بعد کہا اب تمہیں اختیار دیتا ہوں، جہاں جانا چاہو چلے جاؤ، لیکن یہ ہمیشہ خیال رکھنا کہ ابو طالب زندہ ہے، محمد کی طرف نگاہ اٹھا کے نہ دیکھنا. ایک درود بھیج دیے محمد وآل محمد. اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ شعر یہاں پر بھی دہرایا گیا کہ محمد وہ سوال کرو جو سوال تم گھر میں کر رہے تھے. کہا چچا میں یہ پوچھ رہا تھا کہ میں کون ہوں. اب ایک بلندی پہ کھڑے ہو گئے. دشمنوں کے بیچ میں مدح رسول کرنا اور ہے، اپنے مجمع میں بولنا اور ہے. بس مسلمانوں میں اور ابو طالب میں بنیادی فرق یہ ہے کہ مسلمان اپنوں کے درمیان رسول اللہ کی نعت پڑھتے ہیں. ابو طالب کا کمال یہ ہے کہ دشمنوں میں نعت محمد پڑھنے والا فقط ابو طالب ہے. ہاں دشمنوں میں، بلکہ ایک میرا ہی شعر ہے کہ دشمنوں میں کہو حق بات تو جانے ہم بھی، اعجاز بھائی، دشمنوں میں کہو حق بات تو جانے ہم بھی، اپنا ماحول جو مل جائے تو سب بولتے ہیں، اپنا ماحول جو مل جائے تو سب بولتے ہیں. اب آپ سوال کرو چچا یہ بتائیے کہ میں کون ہوں. اب شعر کہا الم تعلموا انا وجدنا محمدا، اے لوگوں تم کیا سمجھتے ہو کہ ہم محمد کو کیا سمجھتے ہیں.
رسولن کا موسیٰ صحا ذالک فی کتب. سنو، موسیٰ جیسا رسول، موسیٰ جیسا رسول. اما دیکھیے عرفان جناب ابو طالب اور بصیرت جناب ابو طالب، اور جسے کہا جائے غیب دانی جناب ابو طالب. آپ جناب امیر المومنین کی تو تلوار اٹھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور نسلوں کو دیکھ رہے ہیں کہ نسلوں کو دیکھ کے چلا رہے ہیں. جناب ابو طالب کی نگاہ بصیرت کہاں تک جا رہی ہے اس کا اندازہ ہم کو لگ ہی نہیں پاتا. فرمانے لگے کہ علم تعلموا انا وجدنا محمدا، تم کیا سمجھ رہے ہو کہ ہم نے محمد کو کیا سمجھا ہے؟ رسولن کموسیٰ صحا ذالک فی کتب. سنو، ہم محمد کو موسیٰ جیسا رسول مانتے ہیں. اگر نہ یقین ہو تو کتاب میں جا کر دیکھ لو. دیکھیے ابھی آپ کو لطف نہیں آئے گا جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، ابھی آپ کو مزہ نہیں آئے گا ابھی جو میں بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں. جناب ابو طالب کا رسول اللہ کے لیے یہ بڑا مشہور شعر ہے جو بہت سی کتابوں میں محفوظ ہے کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ ہم نے محمد کو کیا سمجھا؟ موسیٰ جیسا رسول. اگر نہ یقین ہو تو کتابوں میں جا کر دیکھ لو. بات آئی گئی ہو گئی. اب میں ایک سورہ مزمل کی آیت کی تلاوت کر رہا ہوں، 73واں سورہ، 73 نمبر سورہ، 15ویں آیت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا ارسلنا الیکم رسولا، ہم نے تمہارے درمیان ایک رسول کو بھیجا، شاہدن علیکم، تاکہ وہ تم پر گواہ ہو، کما ارسلنا الی فرعون رسولا، یہ رسول تمہارے درمیان جو بھیجا گیا ہے وہ اسی طرح کا رسول ہے جیسے فرعون کے دور میں ایک رسول بھیجا تھا، جیسے موسیٰ. آپ غور فرمائیے گا، ابھی جو میں بات کہنے جا رہا ہوں وہ یہ کہ جناب ابو طالب نے فرمایا کہ ہم محمد کو موسیٰ جیسا رسول مانتے ہیں. نہ یقین ہو تو کتابوں میں دیکھو. قرآن کی آیت کہہ رہی ہے کہ ہم نے تمہارے درمیان ایک رسول کو بھیجا جو فرعون کے دور والے موسیٰ جیسا ہے. علم تعلموا انا وجدنا محمدا، تم کیا سمجھتے ہو کہ ہم نے محمد کو کیا سمجھا؟ انا ارسلنا الیکم رسولا، ہم نے تمہارے درمیان رسول کو بھیجا، رسولا کموسیٰ صحا ذالک فی کتب. یہ جناب ابو طالب کا شعر ہے. موسیٰ جیسا رسول، کما ارسلنا الی فرعون رسولا، قرآن کی آیت، وہی رسول جیسے موسیٰ کے دور کا رسول تھا. اب لگ رہا ہے یا قرآن کی آیت دیکھ کے ابو طالب نے قصیدہ کہا ہے یا قصیدے کو دیکھ کے آیت نازل ہوئی ہے. بھئی دیکھیے میں اپنی طرف سے، آپ قرآن کی آیت ہے، ہر مسلمان جانتا ہے. سورہ مدثر میں، وہ سورہ مزمل میں پوری ڈٹو کاپی، بس ترجمہ ہے. آپ شعر کا ترجمہ اس کو سمجھ لیے یا اس کا ترجمہ شعر کو سمجھ لیجئے. اب یہاں شورائے کرام حضرات ماشاءاللہ کافی تعداد میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے محترم اعجاز بھائی بھی ہیں، فرید مصطفیٰ صاحب وغیرہ بھی ہیں، کہ ان کے سامنے میں ایک بات کی عرض کروں. اکثر فکر جو ہے اشعار میں جو نظر آتی ہے وہ کسی ایک بریلینٹ کی دین ہوتی ہے، ایک سمجھدار کی فکر ہوتی ہے جس کو بعد میں گھما پھرا کے لفظوں کے ہیر پھیر کے بعد وہ فکر پیش کی جاتی ہے. میں کیا عرض کر رہا ہوں، اکثر دوسروں کی فکر کی تقلید کرتے ہوئے انسان اشعار کہتا ہے یا کلام پڑھتا ہے یا کچھ بھی کرتا ہے یا لکھتا ہے. اکثر ایک آدمی ہوتا ہے جو منزل بنانے والا ہوتا ہے، راستہ بنانے والا ہوتا ہے. کوئی ایک نئی فکر دی، اس کے اوپر آپ دیکھیے ہر شاعر لفظ بدل بدل کر بحروں میں، الگ الگ بحروں میں وہ فکر وہی ہے. مثلا جیسے غالب بڑے مشہور شاعر ہیں لیکن وہ بھی تقلید کرتے ہوئے نظر آئے. کچھ نہ صحیح وہ میر تقی میر سے متاثر تھے یا حافظ شیرازی وغیرہ سے. اکثر ان کے اوپر الزام بھی لگا کہ وہ ان کی فکر سے متاثر تھے. خود ہمیشہ کہا بھی کرتے تھے کہ میں میری ہوں. بلکہ لطیفہ بھی ان کا بڑا مشہور ہے. جب کسی شاگرد، اس زمانے میں میر اور سودا کی بڑی لڑائی چلتی تھی، تو کسی شاگرد کے بارے میں اس نے بڑی تعریف کر دی سودا کی. تو ظاہر ہے کہ جناب غالب کو یہ برداشت نہیں ہوا، تو کچھ اور تو نہیں کہا، کیا پیارا جملہ کہا کہ ارے میں سمجھتا تھا کہ آج تک میں سمجھتا تھا کہ آپ میری ہیں، لیکن آپ سمجھ میں آیا آپ سودائی ہیں.
یعنی یہ انہوں نے اپنے غصے کا اظہار کیا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ فکر ہمیشہ بریلینٹ ایکسٹرا مائنڈ جس کے پاس ہوتا ہے اس کی طرف سے آتی ہے. بعد میں اس ڈگر پر چلنے والے بہت سے ہوتے ہیں. میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں, مجھے نہیں معلوم عظمت جناب ابو طالب, لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ جو فکر جناب ابو طالب نے سرکار ختمی مرتبت کی نبوت کے لیے پیش کی, اس کو سب سے پہلے اگر کسی نے کوٹ کیا تو سورہ مزمل میں اللہ تعالیٰ نے. ایک درود بھیج دیے محمد وآل محمد. یا آج سب سے پہلے بھائی دیکھیے, اب یہاں پر ماشاءاللہ بہت سے لوگ ہر طرح کے سن رہے ہوں گے, مفسرین بھی سن رہے ہوں گے, محدثین بھی سن رہے ہوں گے, اور اسلام کے جانکار بھی سن رہے ہوں گے, بڑے بڑے عالم بھی سن رہے ہوں گے. میں ان کے لیے ایک بات عرض کروں کہ نزول قرآن کے لیے بہت سی آیتیں اور بہت سے سورے مکی ہیں, بہت سے مدنی ہیں, بہت سی آیتیں مختلف سوروں کی مکی و مدنی ہیں. سورہ مزمل کے لیے گو کہ اکثر مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ مکی ہیں, یہ سورہ مکی ہے, لیکن اکثریت نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس میں مکی بھی آیتیں ہیں اور مدنی بھی آیتیں ہیں. اور پھر اجماع یہ ہوا کہ آدھا سورہ جو ہے یہ مکی ہے. توجہ دیئے گا جو میں عرض کر رہا ہوں, آدھا سورہ یہ مدنی ہے. یعنی 10 آیتیں 20 آیتیں ہیں ٹوٹل. 10 آیتیں سورہ مزمل کی مکے میں نازل ہوئی ہیں اور 10 آیتیں سورہ مزمل کی مدینے میں جب ہجرت کرائے. یہ جو آیت ہے سرکار ختمی مرتبت کے سلسلے میں, یہ آیت 15ویں ہے. 10 تک مکے میں نازل ہوئی ہیں, 10 کے بعد مدینے میں نازل ہوئی ہیں. ہجرت کے بعد جناب ابو طالب کا وصال ہوا ہے ہجرت سے 3 سال پہلے. توجہ دیئے گا, ہجرت سے 3 سال پہلے جناب ابو طالب کا وصال ہوا ہے. یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں ہجرت کے بعد. تو ابو طالب نے ان آیتوں کی تلاوت کرنے کے بعد شعر نہیں کہا ہے. میں کیا عرض کر رہا ہوں, جناب ابو طالب کہہ چکے. تو 2 باتوں میں سے ایک بات ضرور ماننا پڑے گی ہر مسلمان کو. یا تو یہ ماننا پڑے گا کہ جو کچھ لوح محفوظ پہ تھا ابو طالب زمین پر رہ کر وہاں مطالعہ کیا کرتے تھے, یا آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ اللہ نے اس خلوص سے ابو طالب کو اتنا پسند کیا کہ ابو طالب کہتے گئے آیت بن کے نازل ہوتی چلی گئی. ایک اور درود بھیج دیئے محمد وآل محمد. کتنی دیر ہوئی, کتنی دیر ہوئی؟ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. المختصر, میں آپ کے سامنے بہت سی باتیں عرض کرنا ہے مجھے, لیکن اتنا وقت بھی نہیں ہے. لیکن جناب ابو طالب کی بصیرت پر اگر میں گفتگو کروں تو ایک جھلکیاں اگر ذرا سی پیش کر دوں تب سمجھ میں آئے گا کہ 1,23,999 پیغمبروں میں اپنے شعر میں جناب سرکار ختمی مرتبت کی نبوت کو موسیٰ سے کیوں تشبیہ دی. یہ ہے بصیرت جناب ابو طالب, یہ ہے اس باپ کی کہانی, اس باپ کی بصیرت جس کا بیٹا تلوار اٹھاتا تھا تو نسلوں کو دیکھ کر چلاتا تھا. کیونکہ جناب ابو طالب کو معلوم تھا کہ میرے بعد میرے ایمان کو لے کر لوگ سوالات کھڑے کریں گے. تو جناب موسیٰ کے حوالہ دیا. اب جناب موسیٰ کی زندگی کو اگر میں بریف میں عرض کروں بہت مختصراً, تو سب سے زیادہ قرآن مجید میں جناب موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے. ایک بات, سب سے زیادہ اسی نبی کی زندگی میں کسی نبی کی جان بچانے کے لیے تقیہ موجود ہے. دیکھیے جو جملہ ہے غور کریے گا, جناب موسیٰ کی زندگی میں سب سے بڑھ کے جو ایک خاص بات نظر آتی ہے وہ ہے لوگوں کا تقیہ, ایمان کا چھپانا. ایمان کا چھپانا اس لیے کہ نبی کی جان بچی رہے, اما لوگوں کو جانے دیے, خود مشیت تقیہ کرتی ہوئی نظر آئی. بھئی ایک پہلی منزل نجومیوں نے پیشن گوئی کی. فرعون سبتی قبیلے کا ایک بچہ اس دنیا میں آنے والا ہے جو تمہاری ہلاکت کا سبب ہوگا. آرڈر دیا جہاں جہاں بنی اسرائیل کے گھر ہیں وہاں سب کو بھیجو اور معلوم کرو کسی کی یہاں ولادت تو نہیں ہونے والی ہے. دائیاں عاقلائیں پورے شہر میں ایک ایک ڈیوڑی پہ جا رہی ہے, ایک ایک گھر میں جا رہی ہیں, اور تجربے کار عورتیں یہ معلوم کرنے جا رہی ہیں کہ یہ ولادت تو نہیں ہے.
کہیں ولادت کے آثار تو نہیں ہیں، اور جہاں ولادت کے آثار دیکھے تو بادشاہ کا حکم ہے ماں کو بھی مار دو بچے کو بھی مار دو۔ اس طرح 70,000 بچے مارے گئے۔ تمام مسلمانوں نے لکھا ہے کہ ایک نبی موسیٰ کی زندگی کے لیے 70,000 بچوں کی قربانی ہوئی۔ کتنی مرتبہ جناب موسیٰ کی والدہ کو دیکھنے کے لیے دائیاں آئیں، کتنی مرتبہ جناب موسیٰ کو دیکھنے کے لیے عاقلائیں آئیں، تجربہ کار عورتیں آئیں، لیکن ہر بار یہ کہتی ہوئی گئیں کہ یہاں کوئی آثار حمل نہیں ہے۔ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ جناب موسیٰ مثلا کل پیدا ہونے والے ہیں، آج گھر میں دائی آئی ہے لیکن آثار حمل ہے نہیں، وہ مطمئن ہو کے چلی گئی۔ یہ فطرت کے خلاف ہے کہ ولادت ہونے والی ہو آثار ولادت نہ ہو۔ تو معلوم ہے یہ بندے کے اختیار میں نہیں ہے، یہ مشیت کے اختیار میں ہے۔ تو معلوم ہوا ایک نبی کی زندگی کو بچانے کے لیے خود پہلا تقیہ مشیت کا ملتا ہے۔ ایک درود بھیج دیے محمد وآل محمد۔ پھر جناب موسیٰ جب پیدا ہوئے تو آپ کی ماں کو جناب یوخان نام تھا۔ یہ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ ان کی وجہ سے تالے کھل جاتے ہیں، بند تالے ان کی مادر موسیٰ کے نام سے جناب یوخان۔ تو جناب یوخان کو وحی کی گئی کہ جاؤ گھبراؤ نہ، اس کو بچے کو صندوق میں رکھو، دریائے نیل کے حوالے میں کر دو۔ بچے کو دریائے نیل کے حوالے کر دیا۔ بعض روایتیں کہتی ہیں ماں نے اپنی بیٹی سے کہا تم کنارے کنارے جاؤ۔ بعض روایتیں کہتی ہیں خود جناب کلثوم جناب موسیٰ کی بہن ان سے رہا نہیں گیا، اب وہ دریائے نیل کے کنارے کنارے چلیں، بھائی کے صندوق کو جاتا ہوا دیکھ رہی ہیں، یہاں تک کہ دریائے نیل سے ایک سو جو کٹی ہوئی تھی ایک نہر فرعون کے محل کی طرف، ادھر وہ صندوق موڑا، جناب کلثوم ادھر موڑی، پھر جناب آسیہ نے اس بچے کو آغوش میں اٹھا لیا۔ جناب کلثوم چپ چاپ یہ منظر دیکھ رہی تھی، ان کو پیار آیا، آخر میں فیصلہ ہوا کہ اس بچے کو پالا جائے گا، بہت پیارا ہے اور یہی ہمارا بچہ ہے۔ فرعون بھی چپ ہو گیا، بچے کے دودھ پلائی کا مسئلہ آیا، دائیوں کو بلایا گیا، اس بچے نے کسی دائی کا دودھ نہیں پیا۔ جناب کلثوم اس منظر کو دیکھ رہی تھی۔ جب سب ہو گئے تو فرعون گھبرا کے کہنے لگا کون ہے اس روئے زمین پر جو اس معصوم سے بچے کو دودھ پلا پائے؟ جناب کلثوم اٹھ کے کھڑی ہوئی، کہا میں ایک عورت کو جانتی ہوں، دیکھیے یہ دوسرا تقیہ ہے، میں ایک عورت کو جانتی ہوں جو اس بچے کو یقیناً دودھ پلا لے گی۔ اپنے بھرے دربار میں اپنی ماں کو ماں نہ کہہ کر ایک عورت کہنا تقیہ ہے کہ نہیں؟ تو جناب یوخان کو بلایا گیا مادر موسیٰ کو۔ جب جناب مادر موسیٰ تشریف لائیں تو انہوں نے دیکھا بیٹی کو، کیا مجال ہے کہ ایک بار بھی روک کر کے پوچھا ہو کہاں تھی اتنی دیر سے، فطرت کا تقاضا ہوتا ہے، بلکہ بچے کو دیکھا، اتنی دیر سے بچھڑا وہ بچہ، ماں کی ممتا کیا کہتی ہے، فوراً لپکتی ہائے میرا لال اور گلے سے چمٹا لیتی، لگا لیتی، لیکن جیسے لا تعلقی بے نیازی کوئی مطلب ہی نہیں، مجبوراً مجھے بلایا گیا ہے دودھ پلانے کے لیے، کوئی بچہ ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ صرف چھپانے کے لیے کہ میں ماں نہیں ہوں، یہ بچہ نبی ہے، ایک نبی کی جان بچانے کے لیے ضروری ہے کہ یہ ثابت نہ کیا جائے کہ میں اس کی ماں ہوں۔ اما اسی کا نام تو تقیہ ہے، اسی کا نام تو تقیہ ہے۔ جناب مادر موسیٰ نے جب دودھ پلایا اور بچے نے بڑے چاؤ سے دودھ پی لیا، دوسرا دن آیا تو فرعون کا ماتھا ٹھنکا، جب دودھ پلا چکی تو بلایا، کہا ایک بات بتاؤ، اتنی دائیوں کو بلایا گیا اس کا دودھ بچے نے نہیں پیا اور تم جیسے ہی ہیں تمہارا دودھ پی لیا، تم اس کی ماں تو نہیں ہو، جھوٹ نہ بولنا۔ اب بھرا ہوا دربار، فرعون بادشاہ اب سوال کر رہا ہے کہ تم سچ بتاؤ، تم اس کی ماں تو نہیں ہو؟ تو کہنے لگی خدا کی قسم میں اس بچے کی ماں نہیں ہوں، میں اس بچے کی، میں مسلمانوں سے ایک سوال کر رہا ہوں، یہ تقیہ ہے کہ نہیں؟ جناب پھر ایک وقت آیا کہ جب جناب موسیٰ ایک بازار سے گزر رہے ہیں، قرآن میں تفصیل سے واقعہ ہے، ایک ان کے شیعہ سے اور قبطی قبیلے کے ایک فرد سے لڑائی ہو رہی تھی، شیعہ نے ان کو مدد کے لیے پکارا، یہ پہنچے، انہوں نے ایک تماچا مار دیا دشمن کو، وہ وہیں واصل جہنم ہو گیا، مر گیا۔ دوسرا روز آیا، پھر وہ لڑائی ہو رہی تھی، پھر اس شیعہ نے آواز دی، جیسے ہی جناب موسیٰ ادھر بڑھے تو وہ قبطی قبیلے والا فرعونی وہ کہنے لگا کل تم نے میرے ایک ساتھی کو مار دیا تھا، آج مجھے بھی مار دو گے، اور یہ کہہ کے بھاگا اور فرعون کے دربار میں شکایت کی، فوراً ایمرجنسی میٹنگ کال کی فرعون نے، پورے قرآن میں تذکرہ ہے اس کا، اور کہا کہ یہ وہ بچہ تو نہیں ہے
جس کے لیے نجومیوں نے پیشن گوئی کی تھی، یہ بتاؤ کہ اس کو کیا کیا جائے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو قتل کر دینا چاہیے، یہ سولی دے دینا چاہیے۔ اب قرآن کہتا ہے، یہ کوئی عام آدمی نہیں کہہ رہا، قرآن کہتا ہے وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ، ایسے موقع پر ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے کہا، رجل ایک مرد مومن جو مومن تھا، من آل فرعون جو آل فرعون میں تھا، یعنی فرعون کا رشتہ دار۔ پھر قرآن کہتا ہے یکتمو ایمانہ، جو اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا۔ دیکھیں میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، اس کو تمام مسلمانوں نے لکھا ہے، بعض لوگوں نے حبیب نام لکھا ہے، بعض لوگوں نے جناب حسقیل علیہ السلام لکھا ہے۔ تین مومنین کا جو تذکرہ ہے، جناب آسیہ اور جناب حبیب اور جناب حسقیل علیہ السلام۔ تو اب میرا ایک سوال ہے مسلمانوں سے کہ کوئی ایک تاریخ میں بتا دیجئے، کہیں سے ایک جگہ سے ثابت کر دیئے کہ جناب حسقیل نے کلمہ پڑھا تھا، لیکن قرآن نے انہیں مومن آل فرعون کہا۔ اور ہم ہوں، آپ ہوں، کوئی ہو، جب حسقیل کا نام آتا ہے تو ہم کہتے ہیں علیہ السلام۔ تو جو موسیٰ کی جان بچائے ایمان چھپا کر، جب وہ علیہ السلام ہو سکتا ہے تو جو محمد کی جان بچائے وہ ابو طالب۔ درود بھیج دیے محمد وآل محمد۔ وہ اگر علیہ السلام ہو رہا ہے تو آپ کو برا کیوں لگ رہا ہے؟ بھائی کسی بھی مسلمان کسی بھی مکتب فقہ سے پوچھئے کہ حسقیل کے بارے میں، ارے علیہ السلام ہے، کیوں علیہ السلام نے کلمہ پڑھا تھا؟ کلمہ تو نہیں پڑھا تھا۔ کیوں نہیں پڑھا تھا؟ کہا ایک نبی کی جان بچانا تھا۔ اب آپ کے اس منہ میں زبان نہیں ہے کہ آپ اس کا اقرار کر لیے کہ ہاں نبی کی جان بچانے کے لیے اگر کلمہ نہ پڑھا جائے تو یہ ڈیزرو کرتا ہے کہ اس کو علیہ السلام کہا جائے۔ تو ابو طالب کو اگر ہم علیہ السلام کہہ رہے ہیں تو آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ ارے حسقیل علیہ السلام ہو سکتے ہیں تو ابو طالب علیہ السلام کیوں نہیں ہو سکتے؟ اور بس آخری بات اب وہ یہ کہ ہم سب ایک میں پیغام دے رہا ہوں اپنے بھائیوں کے نام اور خصوصاً اپنے ذاکرین دوستوں کے نام کہ ہم لوگ بھی جناب ابو طالب کی شخصیت کے ساتھ انصاف نہیں کرتے ہیں۔ اور وہ انصاف نہ کرنا یہ ہے کہ ہم بڑے ڈنکے کی چوٹ پر یہ تو کہتے ہیں کہ کربلا میں رسول کا نواسہ مارا گیا۔ ہمارا فرض یہ بھی ہے کہ ہم بتائیں کہ ابو طالب کا پوتا مارا گیا۔ بھئی آپ اگر کربلا کو دیکھیے تو بے شک رسول اللہ کی شریعت بچ رہی ہے، لیکن طریقہ دیکھیں میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں اعجاز بھائی، شریعت رسول بچ رہی ہے لیکن طریقہ وہی ہے بچانے کا جو ابو طالب نے راستہ بتایا تھا۔ اصلاً کربلا جو ہے وہ ابو طالب کے نام سے یاد کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہاں شریعت بچ رہی ہے، لیکن شریعت کو بچانے کے لیے امام حسین علیہ السلام جو طریقہ استعمال کر رہے ہیں وہ دادا کا بتایا ہوا ہے۔ اور اسی لیے آخری ایک عظمت جناب ابو طالب کے لیے آپ کے اذہان عالیہ کو متوجہ کرنے کے لیے آخری جملہ عرض کروں کہ ابو طالب کے بزرگی پر ہمارے لاکھوں سلام، اما ایک غیر معصوم ایسا ہے کہ جس نے جو طریقہ بیان کر دیا اور بتا دیا، وقت کے معصوم اگر اس ضرورت کے وقت وہ اس کے اوپر عمل کرتے ہوئے نظر آئے تو اسی طریقے پر عمل کیا جو ابو طالب بتا کے گئے تھے۔ بھائی ابو طالب معصوم نہیں ہے، لیکن ابو طالب نے نبوت کے تحفظ کے لیے جو ڈگر، جو نہج، جو راستہ، جو طریقہ بتایا تھا، جب ضرورت پڑی تو علی بھی اسی طریقے پہ چلے جو بابا نے بتایا تھا، اور حسین بھی اسی طریقے پہ چلے جس کو دادا نے بتایا تھا۔ اور میں مختلف شعر ہیں، اب ظاہر ہے کہ ادھر میں نے سوچا ہے کہ جناب ابو طالب کے سلسلے میں کہ جناب ابو طالب کے وہ اشعار جو قرآن کی آیات کا ترجمہ ہیں اور لگ رہا ہے جیسے ہو بہو قرآن کی آیتیں، اور جس طرح انہوں نے اور رسول اللہ کی جان بچانے کے لیے پورے کربلا کو پیش نظر رکھ کے جیسے گفتگو کی ہے، گزری ہوئی چیزوں کو بھی دیکھ رہا ہے، اس کا نام ہے ابو طالب، آنے والی چیزوں کو بھی دیکھ رہا ہے، اس کا نام ہے ابو طالب۔ ہم ایک جگہ قریش کو مخاطب کرتے ہیں، کہتے ہیں سنو، ہم محمد کے لیے جانوں کو نچھاور کر دیں گے اور ہماری نسلیں محمد کے تحفظ کے لیے اس خون کا آخری قطرہ بھی دینے کو تیار ہیں۔ یہ جملہ ایسا لگ رہا ہے جیسے کربلا، ابو طالب کربلا دیکھ رہے ہیں۔ بس عزیزان گرامی، ہم اکثر انصاف نہیں کرتے ہیں، بے شک رسول کا نواسہ ہے، لیکن ابو طالب کا خون ہے جو کربلا میں بہہ رہا ہے، کربلا میں ابو طالب کا خون بہہ رہا ہے۔ اور یہ جو علی اکبر کا جنازہ، یہ جو علی اصغر کا جنازہ، یہ جو قاسم کی پائمال لاش،
یہ جو عباس برابر کے بھائی کے بازو لے کر آقا حسین تشریف لا رہے ہیں، اس میں وہی جذبہ قربانی ہے جو جناب ابو طالب نے طریقہ و سلیقہ بتایا تھا۔ دیکھیے شیب ابی طالب میں رات کے اندھیرے میں جب رسول اللہ اپنے بستر پر سو جاتے تھے تو تمام تاریخوں نے، شیعہ ہوں سنی ہوں، سب نے لکھا ہے کہ ابو طالب رسول اللہ کے سونے کا انتظار کرتے تھے، اور جب رسول اللہ سو جاتے تھے تو رات کے اندھیرے میں چپکے سے اٹھتے تھے، دونوں ہاتھوں پر رسول اللہ کو بلند کرتے تھے، کبھی جعفر کے بستر پر، کبھی طالب کے بستر پر، کبھی عقیل کے بستر پر، کبھی مولا علی کے بستر پر لٹا دیتے تھے، اور اپنے اس بچے کو اٹھا کر رسول اللہ کے بستر پر لٹاتے تھے تاکہ اگر حملہ ہو رات کے اندھیرے میں، کفار قریش حملہ کریں، میرا بچہ مر جائے، میرا بچہ قتل ہو جائے، میرا محمد بچ جائے۔ جس طرح دادا نے ایک نظیر قائم کی تھی کہ بچوں کی قربانی سے دریغ نہ کرنا، پوتے نے کہا کہ دادا جب ضرورت پڑے گی تو میں بتاؤں گا کہ کس طرح آپ کے جذبے کو عملی صورت دینا چاہیے۔ علی اکبر کا جنازہ، اور یہ تو ہم کہتے ہیں علی اکبر کا جنازہ، علی اصغر کا جنازہ، میں اکثر ایک بات کہتا ہوں ارباب غم، یہ تو روایتیں ہیں جس پہ ہم روتے ہیں اور ماتم کرتے ہیں، جو بچپن سے سنتے چلے آئے ہیں، ورنہ حسین کے کربلا میں 2 بیٹے نہیں ہیں۔ یہ تو ہماری مجبوری ہے کہ ہم رشتوں میں امام حسین کو پیش کرتے ہیں کہ یہ رسول کے یہ حسین کے بھانجے ہیں، یہ بھتیجے ہیں، یہ بچے ہیں، یہ بھائی ہیں۔ اما حسین کا جو بھی کربلا میں ان سے چھوٹا ہے وہ ان کی اولاد ہے۔ عباس ایک بیٹے کا نام ہے، علی اکبر بیٹے کا نام ہے، قاسم ایک بیٹے کا نام ہے، عبداللہ ایک بیٹے کا نام ہے، علی اصغر ایک بیٹے کا نام ہے، اون ایک بیٹے کا نام ہے، محمد ایک بیٹے کا نام ہے۔ اما سب کو جانے دی، یہ تو بہت چھوٹے ہیں۔ زینب بھی ایک بیٹی کا نام ہے، ام کلثوم بھی ایک بیٹی کا نام ہے۔ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، جناب ام کلثوم نے وہ جو مدینے کو دیکھ کر اسیری کے بعد لوٹ کے آئی ہیں، وہ جو مرثیہ کہا ہے، اس مرثیے میں جہاں نانا کے وطن ہمارے آنے کو قبول نہ کر زہرا کے گھرانے کو ہم لٹا کے آئے ہیں، اسی میں ایک شعر اور بھی فرمایا ہے کہ نانا کربلا میں میرا بھائی نہیں مارا گیا، میرا بابا مارا گیا۔ تو معلوم ہے 2 برس چھوٹی بہن بھی اپنے بھائی کو بھائی نہیں سمجھ رہی ہے بلکہ باپ سمجھ رہی ہے۔ تو کربلا میں یہ قربانیاں جو حسین کے لیے ہیں وہ مسلسل وہی نقش قدم ہے جو جناب ابو طالب نے قائم کیا تھا ایک نبی کی جان بچانے کے لیے۔ بس ارباب غم، جناب مظہر امام صاحب کے والد کی بھی احسال ثواب کی مجلس ہے اور والدہ کے احسال ثواب کی مجلس ہے، اللہ ان کی توفیقات نیک میں اضافہ فرمائے۔ تو میں نے امام حسین کا تھوڑا سا تذکرہ کر دیا، آئیے شہزادی زینب سلام اللہ علیہا کی بات نکل آئی ہے تو ان کا بھی ذکر دوں کہ اللہ اکبر، کربلا خدا کی قسم اسی لیے میں کہتا ہوں کربلا شریفوں کے لیے ہے، کربلا بے حسوں بے غیرتوں کے لیے نہیں ہے، کربلا صاحبان اقدار کے لیے۔ دیکھیے پڑھنا روایت کا اور ہے، لیکن کربلا میں جو مصائب گزرے ہیں وہ اللہ بہتر جانے یا کربلا والے بہتر جانے۔ ہم کیا جانے کربلا میں کیا گزر گئی آل محمد علیہ السلام پر، ان ذوات مقدسات کے اوپر۔ ہم تو اتنا کہتے ہیں کہ خیموں میں آگ لگی، ہم تو اتنا کہتے ہیں کہ سیدانیوں کے سروں سے چادریں چھینی گئیں، ہم تو اتنی سی بات کہتے ہیں کہ ہاتھوں کو پسے گردن باندھا گیا، ہم تو اتنی سی بات کہتے ہیں کہ بھرے دربار میں تماشائیوں کے بیچ میں زینب کھڑی رہی، لیکن ہمیں نہیں معلوم کہ زینب کے اوپر اس وقت کیا گزر رہی، کن مصیبتوں سے 2-4 تھیں۔ بس ایک واقعہ اور مجلس کو تمام کروں، جس وقت فدق کے مسئلے کو لے کر جناب سیدہ دربار میں پہنچی ہیں تو ظاہر ہے کہ ام ایمن بھی گواہی کے لیے گئی ہیں، بعض روایتیں کہتی ہیں جناب فضہ بھی گواہی کے لیے گئی ہیں، مولا متقیان بھی گواہی کے لیے گئے ہیں، حسنین علیہ السلام بھی گواہی کے لیے گئے۔ اب 2 کمسن بچیاں ہیں، بس عزیزان گرامی ختم کی میں نے بات، 2 کمسن بچیاں ہیں، ایک کا 5 برس کا سن، ایک 4 برس کا سن۔ جناب زینب کے احساس کا عالم یہ ہے کہ بڑی بے چینی میں، بڑے اضطراب کے عالم میں صحن خانہ میں ٹہل رہی ہیں اور ایک ٹک دروازے کی طرف دیکھے جا رہی ہیں۔ اماں گئی ہیں، بہت دیر ہو گئی ہے، اماں ابھی تک نہیں آئی، کیا ہوا پتہ نہیں، ظالموں نے حق دیا ہے کہ نہیں دیا ہے۔ بہت دیر بعد دروازہ کھلا اور جناب سیدہ روتی ہوئی گھر میں داخل ہوئیں تو معصوم سی بچی آگے بڑھی اور دامن کو تھام لیا اور دامن کو تھام کے کہنے لگی اماں کیا ہوا دربار میں، کیا ظالموں نے آپ کا حق دیا؟ تو جناب زہرا نے فرمایا میری بیٹی ظالموں نے میرا حق نہیں دیا۔ پوری رودات دربار کی سنائی، بس جیسے ہی پوری رودات سنائی اور کہا کہ مجھے ظالموں نے حق نہیں دیا، بچی وہیں بیٹھ کے رونے لگی۔ بس عزاداروں میں نے مجلس کو تمام کیا، زینب پہ کیا گزری بے رضائی کے اوپر، یا تماشائیوں کے مجمع میں جب گئی ہوں گی اس بی بی کے اوپر کیا گزری ہوگی، یا اللہ بہتر جانے یا زینب بہتر جانے، لیکن اتنا معلوم ہے کہ وہاں 56 برس کا سن ہے، یہاں 5 برس کا سن ہے۔ 5 برس کی بچی جب بہت دیر ہوئی تو جناب سیدہ آگے
بڑھی کلیجے سے لگا لیا، بیٹا زینب صبر کرو، دیکھو تمہارے بابا نے بھی صبر کیا، تمہارے بھائیوں نے بھی صبر کیا اور میں نے بھی صبر کیا، اب اپنے آنسوؤں کو پوچھ لو۔ جھکا ہوا سر بیٹی نے اٹھایا، آنکھوں میں آنسو، باپ سامنے موجود ہے، دونوں بھائی موجود ہیں۔ ماں سے مخاطب ہوئیں، کہنے لگی اماں میں اس لیے رو نہیں رہی ہوں کہ ظالموں نے آپ کا حق نہیں دیا، کہ میرے لال پھر کس لیے رو رہی ہو؟ کہ میں تو اس لیے آنسو بہا رہی ہوں کہ بڑے دربار میں میری ماں کھڑی رہی، کسی نے بیٹھنے کو نہیں کہا۔ ارے فریاد جس بچی کے بچپنے کا احساس کا عالم یہ ہو کہ اگر ماں بھرے دربار میں کھڑی رہے تو اتنا گریا کرے۔ ہائے کربلا کے بعد وہی بی بی ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے ہیں، تماشائیوں کا مجمع، ایک شور برپا ہے، حاضہی بنات رسول اللہ، حاضہی زینب، حاضہی ام کلثوم۔ کیا حالت ہوئی ہوگی اہل بیت علیہ السلام کی، شاید آواز دے رہی ہوں اماں آؤ آؤ دربار میں اپنی بیٹیوں کو۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگارہ اس مختصر سے عمل کو قبول فرما، کوئی غم نہ ہو سوائے غم معصومین علیہ السلام کے۔ پروردگارہ مظہر امام صاحب کے والدین کے درجات کو عالی فرما، کروٹ کروٹ جنت نصیب ہو۔ آپ حضرات سے التماس ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم سید زین العابدین ابن سید محمد یوسف صاحب اور مرحومہ سید نسیم النساء بنت سید مہدی حسن صاحب کی ارواح کو ایصال ثواب۔ جزاک اللہ مولانا سید حسن ظہیر رضوی صاحب قبلہ، آپ کا بہترین بیان اور یہ تلاوت کلام ربانی، یہ شعراء کا منظوم نذران عقیدت، یہ مرحومین کے لیے بہترین ایصال ثواب کا سبب بنے گا اور ان کے متعلقین کے لیے تسکین قلب کا سبب بنے گا۔ سبھی ویورز کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے جناب سید مظہر امام صاحب کی جانب سے اور ٹیم گراف ایجنسی کی جانب سے۔ بالخصوص شکریہ ادا کیا جاتا ہے خطیب اہل بیت علی جناب مولانا سید حسن ظہیر رضوی صاحب کا، قاری محترم قاری سید فرمان جعفری صاحب کا، جناب کوثر ترابی صاحب کا، جناب قاسم رضا صاحب کا، جناب فرید مصطفیٰ صاحب کا اور استاد الشعراء جناب اعجاز زیدی صاحب کا۔ مومنین انشاءاللہ آپ سے جلد ملاقات ہوگی کسی نئے پروگرام کے حوالے سے، جب تک کے لیے